بھروسہ صرف خدا کی ذات پر کرو، لوگ تو چھوڑ جاتے ہیں یا توڑ جاتے ہیں۔ جب ہر چیز اللہ پر چھوڑ دی تو پھر کس بات کی پریشانی ہے؟ وہ تمہیں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ دے گا۔ زندگی میں کچھ راستے صبر کے اور کچھ سبق کے ہوتے ہیں۔ آپ کا سب سے بڑا دشمن آپ کا اپنا منہ ہے۔ اگر پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس کو بند رکھے۔ کسی کو کمزور اور حقیر نہ سمجھے، کیونکہ راستے میں چھوٹا سا پتھر بھی آپ کو منہ کے بل گرا سکتا ہے۔ جب تعلیم کا مقصد نوکری کا حصول ہو تو معاشرے میں نوکر ہی پیدا ہوتے ہیں، رہنما نہیں۔ جن کو تام رکھا ہو خدا نے، وہ لوگوں کے گرانے سے گرا نہیں کرتے۔ پرسکون زندگی کا راز محدود خواہشات، محدود توقعات، محدود تعلقات۔ ہر اس انسان کو چھوڑ دے جو آپ کو یہ احساس دلائے کہ اس کی زندگی میں آپ سے بہتر لوگ موجود ہیں۔ جب تک غلط فہمی کی کینچی کو تالا لگے رہیں گے، رشتوں کے کاغذ محفوظ رہیں گے۔ ہر آزمائش کے پیچھے اتنا بڑا حوصلہ ہوتا ہے کہ اگر تم جان لو تو کبھی شکوہ نہ کرو۔ چابی سے کھلا تالا بار بار کام آتا ہے اور ہتھوڑی سے کھلا تالا دوبارہ کام نہیں آتا۔ رشتوں کے تالے غصے کی ہتھوڑی سے نہیں بلکہ محبت کی چابی سے کھولے۔ انسان جو درد دوسروں کو دیتا ہے اسے چکے بغیر نہیں مرتا۔ یہ دنیا کردار سے نہیں حالات سے عزت دیتی ہے۔ فقیر بادشاہ بن جائے تو سب رشتہ دار نکل آتے ہیں۔ جو لوگ صرف مفاد کے لیے آپ کو یاد کرتے ہیں وہ وقتی ہوتے ہیں، مگر جو آپ کی ذات کی سچائی اور اخلاص کی وجہ سے آپ کو چاہتے ہیں وہی اصل لوگ ہوتے ہیں۔ برا وقت وہ دروازہ ہے جہاں سے منافق خود ہی باہر نکل جاتے ہیں۔ احساس کی دنیا الفاظ کی دنیا سے مختلف ہوتی ہے۔ لوگ کبھی پوری کہانی نہیں سناتے بلکہ کہانی کا وہ حصہ سناتے ہیں جس میں وہ خود صحیح اور باقی سب غلط نظر آ رہے ہو۔ ہر انسان اپنے ایمان کا پہلا گواہ خود ہے۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا دل کتنا میلا اور کتنا صاف ہے۔ جو چیز آپ کے لیے پالتو ہو سکتا ہے وہ چیز کسی اور کے لیے زندگی کی امید ہو۔ آپ کے آس پاس بہت سارے لوگ آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی فطرت، سلوک اور سخت مزاجی کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کرتے۔ زندگی میں اتنے کامیاب ضرور بن جاؤ کہ تمہیں رد کرنے والے جب بھی اچانک تمہیں دیکھے تو پچھتائے تمہیں کونے پر۔ اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے۔ آج کل خود کو غلط ہوتے ہوئے صحیح ثابت کرنا اتنا مشکل نہیں جتنا صحیح ہوتے ہوئے خود کو صحیح ثابت کرنا۔ ہم نے تو ہر شخص کو احترام کے قابل سمجھا، اب کسی کے دل میں کیا ہے خدا بہتر جانے۔ گھروں میں چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہے اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ان باتوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہی اصل رشتے نبھانا ہے۔ ہمیشہ وہی کرو جو آپ اپنے لیے بہترین سمجھتے ہو، کیونکہ کوئی بھی آپ کے جوتے پہن کر آپ جیسا سفر نہیں کر سکتا۔ یا رب میں تیری ہر رضا پہ راضی ہوں، یا رب بس اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ دل بہت قیمتی ہے، کوشش کرو اس میں وہی رہے جو رہنے کے قابل ہو۔ کچھ لوگ اپنی عقل کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں، کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنے قدر کھو دیتے ہیں۔ حیرت ہے لوگ بد دعا سے ڈرتے ہیں لیکن اپنے اعمال سے نہیں۔ صحیح کہتے ہیں اچھے دن جلدی گزر جاتے ہیں، یقین نہ آئے تو رمضان کو ہی دیکھ لو۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے بہترین کھلایا، بہترین پہنایا اور بہترین جگہ رکھا۔ جن رشتوں میں احساس کی قدر نہ ہو وہاں پر اپنے جذبات قربان نہیں کرنے چاہیے۔ صرف روٹی کھانے سے ہی نہیں، حق کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کسی نے پوچھا محبت کیا ہے؟ میں نے جواب دیا، جو ترستا ہے اس کو ملتا نہیں، جس کو ملتا ہے اس کو قدر نہیں۔ اللہ فرماتا ہے رو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ کبھی کبھی انسان نہ ٹوٹتا ہے نہ بکھرتا ہے، بس ہار جاتا ہے، کبھی خود سے، کبھی اپنوں سے، کبھی قسمت سے تو کبھی لوگوں کے بدلتے ہوئے انداز سے۔ محبت چاہے جتنی بھی شدید ہو
لیکن اپنی ضلالت برداشت نہیں کرتی۔ کوئی اگر مسلسل بے قدری کرے تو اس سے محبت تو رہتی ہے، مگر پھر اس کی چاہت نہیں رہتی۔ آپ کو جس شخص سے محبت ہو جائے اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اس کو کیسے بہتر بنایا جائے، یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ دل میں بسنے والے لوگ تب ہی دل سے اترتے ہیں جب وہ ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ مقام و مرتبہ کے قابل ہی نہیں تھے جو ہم نے انہیں دیا ہوتا ہے۔ صبر کا راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن صبر کرنے والوں کی منزل بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ زندگی کے سارے مہنگے سبق سستے لوگ ہی سکھاتے ہیں۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے پتوں کی طرح بکھرے ہیں ہم تو، کسی نے سمیٹا بھی تو صرف جلانے کے لیے۔ دل کو بھی صاف رکھے، صرف روزے رکھنے سے خدا راضی نہیں ہوتا۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے حالات بدل سکتا ہے۔ کاش لوگوں میں جتنا روزے توڑنے کا خوف ہے اتنا کسی کا دل توڑنے کا بھی ہوتا۔ کبھی کبھی تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے بات کرنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ وہ رب آزماتا ہے تمہیں تمہارے دل کے قریب چیزوں سے۔ یقین مضبوط ہو تو اللہ کا ہر فیصلہ سکون دیتا ہے۔ کبھی آنسو، کبھی سجدے، کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا۔ انسان جب ٹوٹ جاتا ہے تو رب بہت یاد آتا ہے۔ وہ کن کہے گا اور تم گرتے گرتے سنبھل جاؤ گے۔ مسلمان پانی کی اہمیت کبھی نہیں سمجھ پاتے۔ اگر 12 مہینے میں ایک مہینہ رمضان نہ ہوتا، اللہ کو پتہ ہے کہ کس شدت سے تم نے صبر کا دامن پکڑا ہوا ہے۔ صبر کرنے کا صلہ اللہ تمہیں معجزوں کی صورت میں دیتا ہے۔ وہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج کرتا ہے۔ تنہا چلنا شروع کرو تو ہر راستے پر اللہ تام لیتا ہے۔ رشتے درخت کی مانند ہوتے ہیں، جتنے دیکھ بھال کرو گے اتنے ہی مضبوط ہوگے۔ صورتیں جتنی بھی حسین ہو نصیبوں کی محتاج ہوا کرتی ہے۔ ہاتھ کی لکیروں پر نہیں بلکہ ہاتھ بنانے والے رب پر یقین رکھنا چاہیے۔ خیال رکھنے والا شخص بھی بہتر ہے، لیکن جو شخص آپ کی خاموشی کو بھی سمجھ سکے وہ بہترین ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔